بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں مرحوم مجلسی نے یہ روایت نقل کی ہے: الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار۔ محمد اور آل محمد پر صلوات پانی اس طرح آنکھ کو نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات گناہوں کو مٹاتی ہے۔ یہ جیسے آپ سب برادران محترم متوجہ ہیں، مجھے کافی مرحومین کی ایک طولانی فہرست دی گئی ہے، ان کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں چند معروضات عرض کروں گا اور پھر تاریخ کے مناسبت سے خاتون جنت کے بارے میں بھی وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے اور حسب توفیق چند معروضات عرض کروں گا۔ ہمارے جو مرحومین بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اپنے پسماندگان اور لواحقین سے بے نیاز ہو، چاہے وہ صالح تھا، نیک، متقی، پرہیزگار، واجبات کا پابند، ہمیشہ محرمات سے دور رہنے والا، یا صالح کے مقابلے میں آتا ہے طالح جو گناہگار ہو، جس کے ذمے حقوق اللہ واجب الادا رہ گئے ہوں، جس کے ذمے حقوق الناس واجب الادا رہ گئے ہوں۔ دونوں نیک، متقی، پرہیزگار، حتیٰ عادل جس کے پیچھے آپ تسلی سے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے لواحقین، پسماندگان، دوست، احباب کا محتاج ہے، اور جو طالح ہے، گناہگار ہے، جس کے ذمہ واجب الادا حقوق تھے اور ان کی ادائیگی سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، دونوں آپ حضرات کے محتاج ہیں۔ جو اس دنیا میں زندہ اس کے جاننے والے ہیں، اس کے وہ محتاج ہیں۔ ظاہر ہے جس کے ذمہ حقوق اللہ اور حقوق الناس ہے، وہ اس لیے محتاج ہے کہ اب وہ بیچارہ مکمل بے بس ہے۔ واجب الادا حقوق، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق الناس، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ خود ادا نہیں کر سکتا جب تک کوئی اس کے عزیزوں میں سے اس کے حقوق ادا نہ کر کے اسے بری ذمہ نہ کرے، اس وقت تک وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا رہے گا، سزا بھگتتا رہے گا، اور جتنی جلدی اس کے لواحقین اس کے ذمہ واجب الادا حقوق کو ادا کریں گے، اتنا جلدی وہ فارغ ہو جائے گا، اتنی جلدی اس کا عذاب ٹلے گا جو کفارے کے طور پر وہ بھگت رہا تھا۔ فرمان امیر المومنین کا دہراؤں گا آپ کی خدمت میں۔ آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ موت کی تیاری کی ہوتی تو وہ نہ ڈرتے، موت سے نہ ڈرتے۔ عرض کیا موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کریں جس کے نتیجے میں موت کا خوف دل سے جاتا رہے؟ فرمایا موت کے خوف کو دل سے نکالنے کے لیے 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ 3 کام، یہ 3 کام آسان بھی ہیں، مشکل بھی ہیں۔ کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے مشکل ہے۔ اس کو نسبی کہتے ہیں نا، نسبی۔ ایک چیز کسی کے لیے مشکل ہو، کسی کے لیے مشکل نہ ہو۔ نمبر 1 اداء الفرائض، واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ نمبر 2 واجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچنا ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ عجیب ہے، یہ دونوں وہ قابل فہم ہے، ان پر تعجب نہیں ہوتا کہ بھئی جو واجبات کا تارک ہوگا، واجبات کی پابندی نہیں کرے گا،
اس کو موت سے ڈرنا چاہیے، انجام سے ڈرنا چاہیے، جو حرام کاموں میں ملوث ہوگا اس کو بھی ڈرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو موت کے خوف کو دل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے واشتمال المکارم، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ تین کام اگر کر لو، کوئی بھی یہ تین کام کر لے، فَلَا تُبَالِ أَوَقَعْتَ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی یا تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم موت کے اوپر گرتے ہو یا موت تمہارے اوپر گرتی ہے۔ اس کے بعد علی نے فرمایا، اس کے بعد کا جو علی کا فرمان ہے وہ ہمیں بہت سنایا جاتا ہے، یہ ابتدائی کلمات جملے ہمیں کم سنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان ابن ابی طالب لا یبالی اوقع الموت علیہ او وقع علی الموت، ابو طالب کے فرزند کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت کے اوپر جا کے گرے یا موت اس کے آپ کے اوپر گرے۔ ایسا بندہ واجبات کا پابند، محرمات سے دور، اخلاق حسنہ سے آراستہ، وہ بھی ہم زندہ لوگوں کا محتاج ہے نا۔ بعض اوقات فاتحہ کراتے ہیں، جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے لیے بھی بعض علماء کرام فاتحہ کراتے ہیں۔ مرحومین زندوں کے ہر حالت میں محتاج ہیں، چاہے نیک، متقی، پرہیزگار اور عادل ہوں، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کا حقدار بن گیا ہو، یا وہ کہ جس کے ذمہ واجب الادا حقوق ہیں۔ اچھا بھائی، جس کے ذمہ واجب الادا حقوق ہیں وہ تو آپ لوگوں کا محتاج ہے۔ وہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار ہے، وہ کیوں محتاج ہے؟ وہ محتاج ہے درجات کی بلندی کے لیے۔ ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی محمد۔ روز قیامت کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ یہ آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو، خصوصاً عزیز طلباء نے، مرحوم آغائی خوئی نے البیان کے اندر لکھا ہے کہ جنت کے جو درجات ہیں وہ قرآنی آیات کے برابر ہیں۔ قرآنی آیات کتنی ہیں بھائی؟ 6600 آگے، ہاں 6600 کنفرم ہے، اب 6666 ہے، جتنے بھی ہیں 6666 سمجھ لیں، 6600 فرض کر لیتے ہیں کہ جنت کے درجات قرآنی آیات کے برابر ہیں، اور قرآن سے قاری سے کہا جائے گا اقرا ورقا، یہ قرآنی آیات کی تلاوت کرتا جا اور اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ وہ نبی کی جس کے انبیاء اپنے درجات کی بلندی کے لیے محتاج ہوں گے، ان کے بارے میں آپ دوسری رکعت میں صلوات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُ، کم از کم درجات کی بلندی کے لیے ہمارے مرحومین، لواحقین اور پسماندگان کے وہ محتاج ہیں۔ کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں جس کے نتیجے میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق مرحومین و مرحومات کے درجات بلند ہوں، اس کی تفصیل ابھی بیان نہیں کر سکتا۔ اکثر آپ کو پتہ ہے کون سا عمل ایسا ہے جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، جن کے نام میرے سامنے ہیں، اور انہیں خاتون جنت علیہ السلام کی شفاعت اور ان کے جواب میں مقام عطا فرمائے۔ دیکھیے میرے بزرگوں، عزیزوں، دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی گہرائی میں جا کے ہم معرفت نہیں کر سکتے، نہ وہ ہمارے بس میں ہیں۔ سربستہ طور پر اور اپنی بساط کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق معرفت حاصل کرنا وہ کافی ہوتا ہے، اسی کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ جو مشہور آیت ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارے اکثر مفسرین نے لیعبدون کے بعد لکھا ہے ای لیعرفون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ظاہراً تو عین بے دال استعمال ہوا ہے
کہتے ہیں اس سے مراد معرفت ہے، میں نے تمام انسانوں جنات کو اپنی معرفت کے لیے حاصل پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان اور ہر جن کا فرض ہے، لیکن ایک مسلم بات ہے کہ خدا جیسا ہے ویسا اس کو سمجھنا بشر کی بس سے باہر ہے، کیونکہ وہ عین قدرت ہے، وہ عین حیات ہے اور عین علم ہے، اور خدا کی یہ تینوں چیزیں، نہ اس کی قدرت محدود ہے، نہ اس کی حیات محدود ہے، نہ اس کا علم محدود ہے، اور بشر چاہے وہ کتنا بھی مغز متفکر ہو، عقل کل ہو، وہ محدود ہے اور کبھی بھی محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سربستہ طور پر اس کائنات کا کوئی عالم اور مدبر ذات ہے جو اس کا خالق ہے، علم عین ذات خدا ہے، قدرت عین ذات خدا ہے جی، اور حیات عین ذات خدا ہے۔ اتنی بھی معرفت حاصل کریں تو ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں، خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ نہیں، اللہ کی مخلوق کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جن کی حقیقت کو سمجھنے سے ہم لوگ قاصر ہیں۔ اللہ تو لامحدود ہیں، ان کے بذات خود محدود ہونے کے باوجود ان کے کمالات اتنے ہیں، ان کا علم اتنا ہے کہ ان کی حقیقت کو ہم درک نہیں کر سکتے، رسول خدا کی حقیقت کو ہم درک نہیں کر سکتے، امیر المومنین کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، خاتون جنت علیہ السلام کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے۔ شاید امیر المومنین کا جملہ عرض کیا تھا میں نے، وہ امیر المومنین کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہ جو محسوس چیزیں ہیں نا، جن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیبل، یہ کرسی، اس کے اوپر میں، پھر یہ در و دیوار، یہ پنکھے، لائٹیں، ان کو دیکھ کے جتنا آپ کو ان کا یقین ہے، فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ خدا کی ذات کا یقین ہے۔ اس علی کو سمجھ سکتا ہے کوئی؟ ہمیں کھلے دل سے اعتراف کرنا ہے کہ جس طرح خدا رسول علی کی معرفت حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اسی طرح خاتون جنت کی معرفت حاصل کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس بی بی کا کیا مقام و منزلت ہے، خدا کو اس نے اس کو کیا مقام دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے اشرف المخلوقات، خدا کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو کے اور دستبوسی کر کے اپنے مسند پر بٹھانے کا پابند ہے۔ نہیں تصور کر سکتے۔ میں اگر آپ کے فضائل کے سمندر کو نا، خاتون جنت کے، آپ نہیں، خاتون جنت کے فضائل کو، اگر سمندر کے فضائل کے سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہوں، یہ وہ بی بی ہے، یہ آئے مباہلہ ہے نا، آئے مباہلہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے، ابھی اس بحث میں نہیں جاتے، نہ وہ حوالے ابھی ہم دے سکتے ہیں کہ انفس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ایک مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اہل سنت، بہت بڑی مشکل میں پڑے ہوں، وہ انفسنا وہ انفسکم، کوئی ترجمہ کر رہا تم اپنے آپ کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو بلائیں گے۔ ایک ڈڑیال کا مبتدی طالب علم سمجھ سکتا ہے کہ یہ ترجمہ کتنا نامعقول ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے تم خود آؤ ہم خود آئیں۔ پاکستان کا مفتی اعظم، نام لینے بھی کوئی حرف نہیں ہے، وہ ترجمہ کر کے چھاپتے ہوئے اس کو اگر شرم نہیں آئی ہے تو پھر ہمیں اس کا ترجمہ نقل کرنے میں کیوں شرم آنی چاہیے؟ وہ تقی عثمانی نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے لوگوں کو بلاؤ ہم اپنے لوگوں کو بلاؤ۔ وہ بے انصاف آدمی، کتنے لوگ آئے تھے دونوں طرف سے، 5 ہستیاں ادھر گئی تھی، کائنات کا خلاصہ کہیں آپ ان کو، ادھر سے 14 بندے تھے، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ ہم اپنے یہ سارا ہاتھ پیر اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انفسنا سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یہ ابھی کسی کے ساتھ ہم مناظرہ نہیں کرتے، آپس میں بیٹھ کے علی کے فضائل کو بیان کر کے اپنے گناہ بخشواتے ہیں۔ بھئی ہماری کوئی بات مانتا ہے نہیں مانتا ہماری بلا سے، ٹھیک ہے جی،
انفس سے مراد علی ہے، نفس رسول کا یہ میں نے اور آپ نے وہ جذبات میں آ کے دڑیا کے مدرسین نے نہیں دیا یہ یا فلان مجتہد نے، اللہ نے علی کو نفس رسول کہا ہے، نفس رسول۔ جس علی کو اللہ نے نفس رسول کہا ہے اس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کا آدم سے لے کر اس کے بعد تک کوئی کفو اور ہمسر نہ بن سکتا۔ یہی وجہ ہے، یہ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہے مفتی گلزار نعیمی، وہ ہر سال 14 جنوری کو خاتون جنت کانفرنس مناتے ہیں۔ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا، اس سال الحمدللہ میں فارغ تھا، وہ ان کے پروگرام میں اسی گزشتہ جنوری 2023 میں گیا، اپنے مدرسے میں انہوں نے پروگرام کیا ہوا تھا۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو یہ امریکہ میں ہوتے ہیں، ہمارے ایک سید صاحب نام بھول رہا ہے ابھی، وہ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد ایک اور اہل سنت عالم دین کوئی سوریہ وغیرہ سے پڑھ کے آئے تھے، وہاں کے علماء کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر سابق وفاقی وزیر وہ پیر نور الحق قادری نے خطاب کیا، یہ 5-6 کیمرے لگے ہوئے تھے چونکہ سابق وفاقی وزیر تھے۔ اس کے بعد آخر میں پھر مجھے کچھ بولنا تھا، وہ سٹیج پہ آئے اور کہنے لگے میں عجیب مخمصے میں ہوں، میں جب کسی شیعہ پروگرام میں جاتا ہوں اور جا کے اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں تو بعد میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اہل سنت کے ہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ شیعوں کے پروگراموں میں جاتے کیوں ہیں؟ پھر کہنے لگے میں نے اپنی 2 بیٹیاں، ایک کا نام بطول رکھا ہے اور ایک کا نام زہرا، میں نے اسلام آباد ایک سکول میں ان کو داخل کرایا، دوسرے تیسرے دن بچیوں نے آ کے کہا کہ بابا یہ سکول میں ہم کو تنگ کیا جاتا ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ تم شیعہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے بیٹیوں سے کہا کہ جا کے کہو یہ بطول اور زہرا صرف شیعوں کی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، کہا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد انبیاء سمیت تمام انسانوں سے افضل خاتون جنت علیہ السلام۔ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، میرا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم حضرت زہرا کو امیر المومنین سے افضل نہیں سمجھ سکتے۔ امیر المومنین جس طرح میرے اور آپ کے امام ہیں اسی طرح خاتون جنت کے بھی امام تھے۔ اب ہمارے کچھ اہل منبر بھی ذمہ دار بظاہر اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خاتون جنت امیر المومنین سے افضل تھی۔ اور کہا یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ فقیہ مدینہ امام مالک کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہ بھی رسول خدا کے بعد سب سے افضل خاتون جنت علیہ السلام کو سمجھتے تھے۔ اچھا، اس پروگرام کو سننے کے بعد پھر مطالعے کے دوران میری نظر سے امام مالک کے وہ الفاظ گزرے، وہ فرماتے انی لا افضل علی بضعۃ النبی احد، میں بضعہ رسول کے ٹکڑے سے کسی کو بھی افضل نہیں سمجھتا۔ کوئی بضعہ رسول ہونے کی وجہ سے، کوئی نفس رسول کو کفو ہونے کی وجہ سے وہ خاتون جنت کو انبیاء تک سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس بی بی کا مقام یہ ہے۔ میں 2 روایتیں لے کے آیا تھا، شاید وہ دوسری نہ سنا سکوں۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے، کوئی سائل آیا رسول خدا سے مانگا، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کہا اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا، شاید یہ پہلی دفعہ فرمایا ہو، الدال علی الخیر کفاعلہ، کار خیر کی رہنمائی کرنے والوں کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا خود کار خیر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں اس ہستی کے پاس بھیجوں گا جو خدا اور رسول سے محبت کرتی ہے اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر بلال سے کہا اس کو لے جاؤ، سائل کو، فقیر کو میری بیٹی کے حجرے کے دروازے پر چھوڑاؤ۔ تو یہ پورا نہیں سناتا آپ کو پورا، خیر آپ نے اس کو گردن بند دیا۔ جناب حمزہ سید شہداء کی ایک بیٹی تھی خاتون جنت کے ہم نام، یعنی ان کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے بطور ہدیہ دیا ہوا تھا، وہ گردن بند اتار کے اس کو دے دیا۔ وہ لے کے رسول خدا کے پاس آیا۔ جب رسول خدا کے پاس آئے تو عمار یاسر نے کہا یا رسول اللہ
اگر آپ اجازت دیں تو میں خریدوں اس گردن بند کو؟ فرمایا لو اشترک فیہ ثقلان ما عذبہم اللہ بالنار، اگر اس ہار کی خریداری میں تمام جن اور انسان اور جنات اپنا حصہ ڈالیں، اللہ اس کی برکت سے سب کو آتش جہنم سے بچائے گا۔ قیمت لگائی گئی، قیمت لگائی گئی۔ اچھا، اس نے کہا کہ بھئی کیا قیمت لگاؤ گے؟ وہ ایسا بامروت فقیر تھا، بھئی مجھے پیٹ مناسب کھانا چاہیے، بدن پر لباس چاہیے، واپسی کا کرایہ بس۔ انہوں خود عمار نے قیمت لگائی، 20 دینار دوں گا سونے کے، 200 درہم دوں گا، ایک برد یمانی جس سے اپنے بدن کو چھپاؤ، اپنی سواری دوں گا وہ تمہیں گھر تک پہنچائے۔ یہ نہیں کہ گھر تک پہنچا کے ڈرائیور واپس آ جائے گاڑی لے کے، نہیں، اپنی سواری بھی تمہیں دے دوں گا، وہ بھی تیری ملکیت میں ہوگی۔ اور وہ کھانا ظاہر ہے کافی ہے، کہا کہ میں دنیا میں ایسا سخی بندہ نہیں دیکھا۔ اچھا جی، پھر وہ فقیر نے بھی آ کے رسول خدا کو سارا بتایا، تو کہا کہ آپ کی بیٹی نے یہ مجھے ہار دیا اور یہ سارا ماجرا۔ تو رسول خدا نے کہا میری بیٹی فاطمہ کے حق میں دعا کرو۔ اس نے دعائے الفاظ یہ کہے، اللہم انک الہ مستحدثناک، خدایا تو وہ معبود ہے کہ جس کو ہم نے کوئی نیا معبود نہیں بنایا، ولا الہ لنا نعبدہ سواک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کریں، انت رازقنا علی کل الجہات، رزق صرف یہ آٹا گندم چاول نہیں ہے، رزق اولاد بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، ہر طرح کا رزق تو دیتا ہے، ہر طرح کا رزق روزی تو دیتا ہے۔ اللہم اعط فاطمۃ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، خدایا خاتون جنت کو، فاطمہ بنت محمد کو وہ نعمتیں عطا فرما کہ اس طرح کی نعمتوں کو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہو نہ کسی کان نے سنا ہو۔ فَأَمَّنَ النَّبِيُّ عَلَى ذَلِكَ، فقیر مسکین، کتنا بامعرفت فقیر اور مسکین تھا، رسول خدا نے آمین کہا، فقیر سے دعا کرائی بیٹی کے حق میں اور رسول خدا نے آمین کہا، اور پھر اقبل علی اصحابہ، اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان اللہ قد اعطى فاطمہ فی الدنیا ذلک، یہ جو دعا ابھی فقیر نے کی ہے، جن نعمتوں کی دعا کی ہے، وہ نعمتیں پہلے سے خدا نے میری بیٹی فاطمہ کو دے رکھی ہے۔ اچھا، وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا انا ابوہا ولا احد من العالمین مثلی، میں اس کا بابا ہوں، کائنات میں کوئی میرا مثل نہیں ہے، مخلوقات میں، خدا کے مخلوق میں وہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ علی بالوہا، اور علی اس کا شوہر نامدار ہے، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا كَانَ لِفَاطِمَةُ كُفُوًا ابدا، ابدا قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہاں سے کچھ علماء نے یہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ رسول کے بعد تمام انسانوں سے خاتون جنت افضل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا وَآتَاهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو حسن اور حسین جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ وَمَا لِلْعَالَمِينَ مِثْلُهُمَا سیدہ شباب اسباط الانبیاء و سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جیسے جوانان جنت کے سردار خدا نے کسی ماں یا وہ باپ کو نہیں دیے۔ وَكَانَ بِعَزَائِهِ مِقْدَادُ عَمَّارُ وَسُلَيْمَانُ، جو مجمع بیٹھا ہوا تھا نا صحابہ کرام کا، ان میں عمار بھی تھے، مقداد بھی تھے، سلیمان بھی تھے۔ فقال وَأَزِيدُكُمْ، کوئی اور فضائل بھی سننا چاہو گے میری بیٹی فاطمہ کے؟ عرض کیا نعم یا رسول اللہ، فرمایا اتانی الروح، یعنی جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا انہا اذا قبضت
خاتون جنت جب اس دنیا سے رحلت فرمائیں گی وہ دفنت، اور وہ سپرد خاک کی جائیں گی، یسألہا الملکان فی قبرہا، یہ بھی نوٹ کر لیں، کوئی منکر اور نکیر کے سوال و جواب سے بے نیاز نہیں ہے۔ سنا ہے بات اہل منبر کو کہتے ہیں نکیر اور منکر وہ سوال کریں گے تو آگے مولا کے ماننے والا اکڑ جائے گا، وہ الٹ ان سے سوالات کرے گا۔ سلمان فارسی کے بارے میں کسی نے کہا تھا سلمان فارسی اکڑ گیا، آگے سے جواب نہیں دیا۔ خیر یہ میرے ساتھ پیش آیا تھا ادھر سیداں والے میں، اب اس کو بیان نہیں کرتا، چھوڑے۔ فقال من ربکی، من ربکی، خاتون جنت سے کہا، فاطمہ بنت اسد امیر مومنین کے والدہ گرامی کے بارے میں بھی ہے، انہوں نے آ کے سوال کیا، سب جواب دیے۔ جب پوچھا کہ تیرا امام کون ہے تو یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا جھجکی کہ میں کس طرح کہوں میرا اپنا بیٹا میرا امام ہے۔ رسول خدا قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے، پھر کہا کہ ہاں آپ کے بیٹے تو بہت ہیں، عقیل بھی ہے، طالب بھی ہے، جعفر بھی ہے، کہو میرا اپنا بیٹا میرا امام ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو رسول خدا نے قبر کے اوپر بیٹھ کے بتایا، اس کو سکھایا، ہاں یہ نقل دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فرمایا اللہ میرا رب ہے۔ فیقولان من نبیکی، تیرا نبی کون ہے؟ فتقول ابی، میرے اپنے والد گرامی میرے ابا ہیں۔ اس کے بعد فمن ولیکی، ولی کون ہے؟ فرمایا یہ عجیب ہے، ھذا القائم علی شفیر قبری، یہ جو میرے ابھی اوپر قبر کے کنارے پہ علی ابھی بیٹھا ہے نا، ابھی بیٹھا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، یہی میرا ولی اور میرا امام ہے۔ آپ نے دیکھا اتنی جلدی نکیر اور منکر آتے ہیں۔ ابھی لواحقین قبر کے اوپر ہوتے ہیں، وصیت میرے ذہن میں ہے، غالباً حافظہ صحیح کام، وصیت فرمائی تھی مجھے دفنانے کے بعد جلدی مجھے چھوڑ کے قبر سے نہ جائیے گا، امیر المومنین سے نہ، میرے دل کے سب چلے گئے ہوں گے اور ایک امیر المومنین قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اسی دوران سوال جواب ہوتا، فرماتے یہ جو میرے قبر پر بیٹھے نا یہی میرا اپنا میرا امام ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا وَأَزِيدُكُمْ عَنْ فَضْلِهَا، اور فضائل بھی سنو گے میری بیٹی فاطمہ کے، إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَ بِهَا رَعِيلًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی ایک پوری جماعت اللہ تعالیٰ نے ان کو موکل کیا، ان کو ڈیوٹی لگائی ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ جماعت، يَحْفُظُونَهَا من بین یدیہا ومن خلفہا وعن یمینہا وعن شمالہا، جو آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے میری بیٹی فاطمہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہم معہا فی حیاتہا، یہ فرشتوں کی جماعت ساری زندگی میری بیٹی کے ساتھ رہے گی، وعند قبرہا وعند موتہا، ان تمام مراحل میں ساتھ ہوں گی۔ یکثرون الصلاۃ علیہا، صرف حفاظت نہیں، کثرت سے یہ میری بیٹی پر بھی صلوات بھیجتے ہیں، وعلی ابیہا، اس کے بابا پر بھی صلوات بھیجتے ہیں، وبالہا وبنیہا فمن زارنی بعد وفاتی، اس کے بعد فرمایا جو میری وفات یا رحلت کے بعد میری زیارت کرے گا، ظاہر ہے وفات کے بعد آن حضرت کی زیارت کا مطلب قبر کی زیارت ہے نا، خود آن حضرت کی زیارت تو کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یا فکانما زارنی فحیاتی، یہ مضمون اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ ومن زار فاطمہ فکانما زارنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ ومن زار علی ابن ابی طالب فکانما زار فاطمہ، جو نجف جا کے علی کی زیارت کرے خدا اس کو مدینے میں فاطمہ کی زیارت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن زار الحسن والحسین فکانما زار علیہ، اور جو مدینہ جا کے حسن کی اور کربلا جا کے حسین کی زیارت کرے گویا اس نے علی کی زیارت کی ہے۔ ومن زار ذریتہما فکانما زارہما، اور جو ان کی حسن اور حسین کی ذریت اور اولاد کی زیارت کرے گویا اس نے خود حسن اور حسین کی زیارت کی ہے۔ ٹائم نہیں بچا، دوسری روایت آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خاتون علی کے سوا کوئی اور خاتون جنت کا کفو اور ہمتا نہیں بن سکتا۔ آپ کا ایک ایک لقب، نام جس کو آپ علم کہتے ہیں مدرسوں میں، نام سمیت 9 اسماء یا القاب، ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کروں گا، حانیہ۔ حانیہ مہربان، شفیق، دل سوز۔ اس طرح کے ہر پروگرام میں اس طولانی روایت کو میں ضرور نقل کرتا ہوں، جس کو سید عبد الکریم قزوینی نے اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد میں نقل کیا ہے۔ خدا شاہد ہے، جب اس روایت کو میں پڑھتا ہوں، سراپا بے اختیار میرا سراپا اس مکرمہ اور معظمہ کی تقریب کے لیے جھک جاتا ہے کہ یہ کتنی دل سوز ہے، اور اس کے پہلو میں موجود دل ہم گناہ گاروں کے لیے کتنا دھڑکتا ہے۔ بابا کے پاس آتی ہیں، سوچے نا اس کے کتنی شفیق ہے، دل سوز ہے۔ بابا کے پاس آ کے فرماتی ہیں، بابا آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم آپ نے حق مہر رکھا ہے، 500 درہم۔ میری شادی کے بعد اب جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے 500 درہم حق مہر کرا، ہر کوئی 500 درہم۔ میں اشرف المخلوقات کی بیٹی ہوں، رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں کوئی فرق ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں بیٹی، علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے۔ امیر المومنین 500 ادا کر چکے تھے اس وقت۔ یا علی سے کہتے ہیں درہم کے بجائے دینار دے جو سونے کا ہوتا تھا۔ فرمایا نہیں بابا، میں حق مہر کے طور پر کوئی درہم و دینار مانگنے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ علی نے جو حق مہر ادا کر دیا ہے وہ بھی ہنی کو واپس دے دیں۔ پھر بیٹی بابا کے پاس کیا خواہش اور فرمائش لے کے آئی ہو؟ درہم نہیں چاہیے، دینار نہیں چاہیے۔ فرمایا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے میرے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے۔ ماں اور باپ اتنے شفیق اور مہربان نہیں ہو سکتے جتنی یہ بی بی شفیق اور مہربان ہے۔ حانیہ، حانیہ ہے یہ سنت الہی رہی ہے۔ جب بھی خاتون جنت نے خواہش کا اظہار کیا، فوراً قدرت کی طرف سے وہ خواہش پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں لکھا ہوا رسول خدا نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، اس کے نتیجے میں جبرائیل نازل ہوا، نہیں۔ خاتون جنت کی خواہش کے اظہار کے بعد جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات لے کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی بیٹی کے حق مہر کے دستاویز۔ وصیت فرمائی جب دنیا سے جانے لگوں، ان دستاویز کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ دفن کر دو، میں روز قیامت اس سے استفادہ کروں گی، گناہگاروں کو جنت کا حقدار بناؤں گی۔ آئیے امام جعفر صادق کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ کہاں اور کس مرحلے میں ان اختیارات کو استعمال کریں گی۔ آپ نے پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ARY چینل پر سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولوی لدھیانوی آئے اور اس نے کسی مناسبت سے اس روایت کو بیان کیا جو ہمارے ہاں بھی اہل سنت کی بھی ہے۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، منادی کی آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والوں، غضوا ابصارکم، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو بھی جھکاؤ۔ کیوں؟ کس کے احترام میں کون ہستی آنے والی ہے؟ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَجُودُ عَلَى الصِّرَاطِ، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا یہ میدان محشر سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری روایات کہتی ہیں 70,000 فرشتوں نے دختر پیغمبر کے اس ناقے کے رکاب کو تھاما ہوگا جس پر سوار ہوں گے، تشریف لائیں گی اور خالی ہاتھ نہیں ہوں گی۔ وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا ہوگا۔
میں ایک سعودی چینل سے ایک سعودی خطیب کی تقریر میں نے سنا ہے، وہ اشعار پڑھ رہا تھا، لا بد ان ترد القیامت فاطم وقمیصها بدم الحسین مزرج۔ یہ خاتون جنت کا اپنے بیٹے کے خونالود کرتے کو میدان محشر میں آنا وہ ضروری ہے، ضرور تشریف لائیں گی اور ایک دعا کریں گی آپ کے حق میں کہ جو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ٹپک کر رخسار پر بھی گرتے ہیں آنسو کے قطرے، خدایا مجھے تیری ایک درخواست کرتی ہے، خدایا مجھے ان عزاداروں کی شفاعت کے خصوصی اختیارات دے جو دنیا میں میرے بیٹے کی مظلومیت کو یاد کر کے روتے رہے۔ در جنت تک جائیں گی، در جنت تک، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے مگر جنت میں نہیں جائیں گی، جنت کی طرف پوش کر کے اور اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوں گی، قدرت کی آواز آئے گی، ابنت حبیبی، احترام دیکھیں قدرت کی طرف سے، اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر، ہم نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، ابھی کس کے انتظار میں ہیں؟ فرمائیں گی الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، میں چاہتی ہوں مسلمان کم از کم سمجھیں، آج سمجھے کہ خدا کی بارگاہ میں محمد کی بیٹی کا کیا مقام منزلت ہے۔ ان اختیارات کو استعمال کریں گی، تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، چن کے اس طرح اپنے پیروکاروں کو جنت میں لے کے جائیں گی، جس طرح ایک پرندہ کے آگے دانہ ڈالو وہ چن کے اس دانے کو اٹھاتا ہے جس میں مغز ہو، جس آپ نے اندازہ لگایا کتنی مکرمہ ہے، کتنے معظم ہے، انبیاء تک سے کہا جائے گا محمد کی بیٹی آ رہی ہے، اس کے احترام میں نگاہوں کو نیچے رکھو، سروں کو جھکاؤ، مگر مجھے کہنے دیں ادھر رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے اور بی بی کی اس مکرمہ کے تکریم اور معظمہ کی تعظیم کا حق ادا نہ ہوا۔ خدا جنت نصیب فرمائے اور بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے اس عرب مرد سے نگار کو جس نے کہا الواسبون لظلم آل محمد و محمد ملکن ابی بابلا تکفینی، ابھی تو محمد کے بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر مسلمان آل محمد پر ظلم و ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ وَمُجَمِّعِ حَطَبٍ عَلَى الْبَيْتِ الَّذِي، اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے کہ وہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا، آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا، اور کیا ہوا؟ وَالدَّاخِلِينَ عَلَى الْبَطُولَةِ بَيْتِهَا وَالْمُسْقِطِينَ عَلَى الْجَنِينِ وَالْمُسْقِطِينَ، اور بی بی کی اجازت کے بغیر یہ بلوائی گھر میں داخل ہوئے اور اس آقا کو شہید کیا جس کا نام ولادت سے پہلے محسن رکھا گیا تھا۔ اور کیا ظلم ہوا؟ والقائدین امامہم بنجاتہ، اپنے ہی امام کے گلے میں رسن باندھ کے مسجد کی طرف کشاں لے گئے، اور آپ کو پتہ ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، یہ علی کی گرفتاری تب عمل میں آئی جب دختر پیغمبر کے پہلو پر دروازہ گر چکا تھا، دونوں پہلو مجروح ہو گئے تھے، مگر جب پتہ چلا کہ علی کو لے جایا جا رہا ہے کھڑی ہو گئی، وہ پہلو پر ہاتھ رکھ کے فرمایا خلو ابن عمی، میرے امام کو رہا کر دو، اولا اکشف للدعا راسی، ورنہ بد دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی۔ یاد رکھو میرا مقام کوئی ناقہ صالح سے کم نہیں ہے جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ امیر المومنین نے جب سنا سلمان سے کہا، اس پوری سانحہ کے عینی گواہ ہیں، فرماتے ہیں ادرک ابنت محمد، اور سلمان یہ محمد کی بیٹی بابا کی قبر پر نہ جانے پائے، خدا کی قسم اگر بابا کی قمیص سر پر رکھ کر بد دعا کی ابھی عذاب نازل ہوگا۔ سلمان آگے بڑھے اور عرض کیا دختر پیغمبر آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے عذاب نازل ہو۔ سلمان کہتے بی بی نے بد دعا بھی نہیں کی، سر کے بال بھی نہیں کھولے، بالوں کا نام زبان پر آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد النبی کی دیواریں زمین سے بلند ہونے لگی، اور اتنی بلند ہوئی اگر کوئی مسلمان چاہتا وہ نیچے سے گزر سکتا تھا۔ ایک جملہ اور عرض کرنے کی اجازت لوں گا، عزادارو، یہ مسجد النبی کی دیواریں یا بنیادیں کتنی حساس تھی،
معصومہ ماں نے صرف معلوم کا نام لیا تھا، وہ ہماری جانیں نثار ہوں اسی ماں کی عفت ماں بیٹیوں پر، زینب و ام کلثوم پر۔ ہاں امام زین العابدین نے دربار یزید میں جو مصائب پڑھے ان میں یہ جملہ تھا، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں و درباروں میں پھیلایا گیا۔ لا الحق اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد طہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و